قدرت اشارے دیتی ہے، صرف ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ اور پاکستان کی عدالت نے صادق اور امین کہا ہے۔ کون سی عدالت نے؟ جس عدالت نے آسیہ ملونہ کو رہا کیا۔ ایک آدمی نے جس نے قرآن پاک کے چند الفاظ یاد کر دیے اور اس کو امت مسلمہ کا لیڈر بنا لیا، اس کو سب سے بڑا عاشق رسول بنا لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پیپل پارٹی کے رہنما سابق سینیٹر رحمان ملک وفات پا چکے ہیں۔ سب لوگوں کو معلوم ہے، 2-3 دن پہلے اس کا جنازہ بھی ہو گیا۔ اس کے لیے میرے دل میں نہ تو کوئی ہمدردی ہے، نہ میں اس کے خلاف کچھ زہر اگلنے کی میری کوشش ہے۔ ہاں، وہ مناظر مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ کبھی بھی میں نہیں بھول سکتا ہوں کہ جب سلیمان تاثیر کا جنازہ تھا، جو چند ایک لوگ اس جنازے میں شریک تھے کہ جو پاکستان کا کوئی نامور عالم اس کو پڑھانے کے لیے نہیں تیار تھا، ایک چھوٹی سی مسجد کے امام کو لے کے، وہ بھی اس شرط کے اوپر کہ آپ جنازہ پڑھائیں گے پھر ہم آپ کو باہر ملک سیٹل کر دیں گے۔ تو اس چند ایک افراد جو جنازے میں شریک تھے، تو ان میں سر فہرست جو فرنٹ صف میں کھڑا تھا تو وہ رحمان ملک کھڑا تھا۔ اور رحمان ملک کے جنازے میں جو نارمل روٹین کے عام کسی گاؤں کے جنازے کے آدمی ہوتے ہیں، ان کی شرکت، صدر ممنون حسین کا جو جنازہ تھا اس کی ایک چھوٹے سے برآمدے میں اس کی نماز جنازہ، یہ لوگ کون ہیں؟ خدا کی قسم ہے، قدرت دکھاتی ہے، قدرت اشارے دیتی ہے، صرف ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ پاکستان کے سیاستدان جتنے بھی ہیں نا، وہ اس ٹائم خدا بنے بیٹھے ہیں۔ ان کو اللہ کی ذات اپنی نشانیاں بار بار دکھا رہا ہے۔ پاکستان میں کوئی ایک چھوٹا سا بھی نام کا بھی عالم کی وفات ہو جائے تو دنیا دھکے کھاتی ہے۔ وہاں ریکارڈ کے جنازے ہوتے ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ آپ دیکھ لو کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا۔ لیکن اور وہ کون تھا جس کو پورا میڈیا، پورے سیاستدان یا تو دہشت گرد سمجھتے تھے، یا تو فسادی سمجھتے تھے، یا تو جہل ملا سمجھتے تھے، یا تو پاکستان میں ترقی میں رکاوٹ کی جو ایک تحریک تھی وہ سمجھتے تھے، یا بیرونی ایجنڈے پہ کام کرنے والے سمجھتے تھے۔ پاکستان کا جتنا میڈیا اور سیاستدان اور عوام اس کو کیا سمجھتی تھی، عام پبلک کی نظر میں اس کی کیا اہمیت تھی، دنیا نے دیکھی۔ اور پاکستان کے سیاستدان جن کے لیے میڈیا دن رات ان کی تعریفیں کر رہا ہے کہ فلاں آدمی بہت اچھا ہے، فلاں ایماندار ہے، فلاں نے پاکستان کے لیے یہ کام کیا، فلاں نے اپنے ملک کے لیے یہ خاطر کی، اور ان کے جنازے دیکھو۔ سب سے پہلے آپ سنو ایک لڑکی رحمان ملک کے جنازے کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے، پھر آگے بات کریں۔ بہت دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے، شاید مجھے آج یہ زندگی میں شاید پہلی مرتبہ یہ ریلائز ہوا ہے کہ دنیا فانی ہے اور سب چیزیں یہیں پہ رہ جانی ہیں۔ رحمان ملک صاحب کے جنازے پہ میں تھوڑی دیر کے لیے گئی تھی اور میں نے دیکھا لیکن وہاں پہ کوئی بھی پیپلز پارٹی ہو یا پی ٹی آئی یا کسی بھی قسم کی کوئی بھی جو جماعت ہے اس کا جو کوئی بھی نمائندہ جو ہے وہاں پہ شریک نہیں تھا۔ اتنا بڑا سینئر رہنما پیپل پارٹی کا، جو بے نظیر شہید کا قریبی ساتھی سمجھا جاتا تھا، جو زرداری کا قریبی دوست سمجھا جاتا تھا، جو جوڑ توڑ کا ماہر تھا، توتی بولتا تھا اس کے اپنے دور میں، لیکن جب وہ اس دنیا سے گیا، اس دنیا سے اس کا رابطہ کٹ ہوا، تو کسی نے غلط نہیں کہا تھا کہ کسی ایس ایچ او کی ماں کے جنازے میں جتنے لوگ ہوتے ہیں، اگر وہ اس ایس ایچ او کے جنازے میں اتنے لوگ آنا شروع ہو جائیں تو سمجھ لو کہ وہ ایس ایچ او بڑا ایماندار تھا۔ یہ مثالیں لوگوں نے ایسے نہیں بنائی ہوئی۔ یہی لوگ تھے نا سلیمان تاثیر کو پھانسی، ممتاز حسین قادری شہید کو پھانسی لگانے والے۔ کون تھا؟ رحمان ملک تھا نا، پیپل پارٹی کا نمائندہ تھا۔ سلیمان تاثیر بھی پیپل پارٹی کا تھا۔ یہ لوگ متفقہ طور پر آسیہ ملونہ کو بری کر رہے تھے اور قانون 295C ختم کر رہے تھے۔ چلو اس ٹائم تو ان کے پاس لاٹھی تھی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، میڈیا ان کا تھا، سنی نہیں جا رہی تھی کسی مذہبی عالم کی، کسی مذہبی جماعتوں کی سنی نہیں جا رہی تھی۔ تو اللہ کی ذات ہے نا، کیونکہ اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ کا یقین ہے کہ آپ نے مرنا ہے، ایک دن جا کے جواب دینا ہے، تو پھر ایسی چیزوں کو نوٹ کرنا پڑے گا۔ ممنون حسین تھا نا، آرڈر دیا تھا پھانسی کا، کیا تھا؟ اتنا ملک کا، اتنے بڑے ملک کے صدر کے جنازے میں چند ایک لوگ، شرمندگی کی بات ہے پاکستانیوں کے لیے۔ پاکستانی قوم کو اس سے سیکھنا چاہیے۔ رحمان ملک کے جنازے سے پاکستانی سیاستدانوں کو سیکھنا چاہیے، جن کو سورت اخلاص پڑھنا نہیں آتی، جن کو کوئی ایک چھوٹا سا کلمہ پڑھنا ان کو نہیں آتا ہے۔
اور وہ ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سربراہ بن کے وہ ہم کو آ کے ریاست مدینہ کی بات کبھی کرتے ہیں، کبھی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سے بڑا تو کوئی مسلمان بھی نہیں ہے، ہم سے بڑا تو کوئی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے، مولوی تو جو ہیں یہ تو فسادی ہیں، ان کو تو دین کا معلوم ہی نہیں ہے، یہ تو سختیاں کرتے ہیں، ہمارا دین ایک روشن خیال دین ہے، روشن خیال دین نہیں ہے۔ تو ناظرین یہ ہمارے سیاستدانوں کے لیے بڑا زبردست ایک موقع ہے سمجھنے کا، کہ وہ سمجھیں کہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ جو کرسی ہے، یہ دنیا ہے، یہ عارضی ہے، آپ نے وہاں جانا ہے، وہاں جا کے حساب دینا ہے، جو بار بار ہم کو بتایا جا رہا ہے علماء کرام کی طرف سے کہ آپ نے آخرت کے لیے کام کرنا ہے، دنیا میں اگر کام کرنا ہے تو اسلام کے لیے کام کرنا ہے، عوام کے لیے کام کرنا ہے، غریبوں کے لیے کام کرنا ہے۔ لیکن یہ خدا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، نہ ان کو کلمہ پڑھنا آتا ہے، نہ ان کو نمازیں آتی ہیں، نہ ان کو جنازہ آتا ہے، نہ ان کو کسی سورت کا نام آتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارا وزیر اعظم اس ٹائم پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا نام لینے والا کہ میں سچا عاشق رسول ہوں، امت مسلمہ کا لیڈر ہوں، جس کو پاکستان کی عدالت نے صادق اور امین کہا ہے۔ کون سی عدالت نے؟ جس عدالت نے آسیہ ملونہ کو رہا کیا، جس عدالت نے شکور قادیانی کو رہا کیا، جس عدالت نے نواز شریف کو ملک سے باہر دیا، جس عدالت نے پاکستان کے جتنے لٹیرے ہیں ان کو آزاد کیا، ان عدالتوں نے اس کو صادق امین کہا۔ اور جج کون سا تھا؟ ثاقب نثار، جو قادیانیوں کا یار تھا، جو اس نے آسیہ ملونہ کو رہا کر کے دوسرے دن جا کے یورپ میں اپنے سرٹیفکیٹ وصول کیے اس نے۔ تو اس کی وجہ سے وہ صادق امین بنا ہوا ہے اور امت مسلمہ کا لیڈر بنا ہوا ہے۔ کبھی بھی ہم نے ان کے منہ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے علاوہ کوئی ایک الفاظ کسی قرآن کا، احادیث شریف کا، کوئی دعا، کوئی چیز اس کے منہ سے نہیں سنی۔ اور ہماری قوم اتنی بے حس ہو گئی ہے کہ جن لوگوں نے 10 سال اسلام کے لیے وقف کر دی، قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے انہوں نے اپنی عمریں لگا دی، ان کو فسادی کہا جا رہا ہے۔ ان کو کیا معلوم ہے؟ یہ تو فسادی ہیں، یہ تو جھگڑا کرنے والے ہیں۔ اور ایک آدمی نے جس نے قرآن پاک کے چند الفاظ یاد کر دیے اور اس کو امت مسلمہ کا لیڈر بنا لیا، اس کو سب سے بڑا عاشق رسول بنا لیا۔ کیا اس قوم کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ نہیں؟ یہ ہے ہماری اصلیت، یہ ہے ہماری پہچان کہ ہم سوچتے سمجھتے نہیں ہیں۔ تو پھر اس کا رزلٹ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ صدر ممنون حسین کا تھا اور رحمان ملک کا تھا اور سلمان تاثیر کا تھا، جو پاکستان کی موجودہ حکومت کے یعنی ایک گورنر تھا، حاضر سروس گورنر تھا، اور اس کے جنازے میں چند ایک لوگ تھے، لیکن عوام ہے پھر سمجھتی بھی نہیں ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔